بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ وائس کے ناظرین کو میرا خلوص برا سلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، میری عیادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ جو ثقیف میں مطب کرتا ہے۔ حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں گٹھلیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلا دے۔ کھجور کے فوائد کے بارے میں یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ طب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مریض کے دل کے دورہ کی تشخیص کی گئی۔ دوسرا نسخہ، دل پر ہاتھ رکھ کر 111 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت مرتبہ آزمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم کے بیٹے، تو نے عدل و انصاف سے کام نہ لیا۔ میں نے تجھے اس وقت پیدا کیا جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا، اور تجھے ایک معتدل و مناسب انسان بنایا، اور تجھ کو مٹی کا خلاصہ یعنی غذا سے بنایا۔ پھر میں نے تجھ کو نطفہ بنایا جو کہ ایک مدت معینہ تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا۔ پھر میں نے اس نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ پھر میں نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیا۔ پھر میں نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا۔ پھر میں نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔ پھر میں نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ اے ابن آدم، کیا یہ سب میرے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ پھر میں نے آنتوں کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ، اور اعضاء کو حکم دیا کہ الگ الگ ہو جاؤ، تو آنتیں اپنی جگہ کے بعد کشادہ ہو گئیں، اور اعضاء آپس میں خلط ملط ہو جانے کے بعد الگ الگ ہو گئے۔ پھر رحم پر مقرر فرشتے کو میں نے حکم دیا کہ تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالے۔ میں نے تجھ کو بازو کے نرم پروں پر نکالا۔ پھر میں تیری طرف متوجہ ہوا۔ تو ایک کمزور مخلوق تھا، نہ تو تیرے دانت تھے جس سے تو کاٹ سکتا، اور نہ داڑھ تھی جس سے تو چبا سکتا۔ میں نے تیرے لیے تیری ماں کے سینے میں ایک رگ پیدا کی جو تیرے لیے گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ نکالتی اور سردیوں میں گرم دودھ، اور اس کو تیری جلد، گوشت، خون اور رگوں کی افزائش و پیداوار کا ذریعہ بنایا۔ پھر میں نے تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحمت ڈالی، اور والد کے دل میں محبت پیدا کی کہ وہ دونوں محنت و مشقت کرتے ہیں اور تیری پرورش کرتے ہیں، اور تجھے غذا فراہم کرتے ہیں، اور جب تک تجھے نہ سلا دیں خود نہیں سوتے۔ اے ابن آدم، یہ سب میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تو ان سب چیزوں کا حقدار تھا، اور نہ ہی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا۔ اے ابن آدم، پھر جب تیرے دانت چیزوں کو کاٹنے لگے اور تیری داڑھ سخت چیز توڑنے لگی، تو میں نے تجھ کو گرمیوں میں اس کے موسمی پھل کھلائے، اور سردیوں کے پھل ان کے موسم میں۔ پھر جب تو نے جان لیا کہ میں تیرا پالن ہار ہوں، تو تو نے میری نافرمانی شروع کر دی۔ اگر اب بھی تو میری نافرمانی کرے، پھر بھی مجھے پکارے، تو میں قریب ہوں، تیری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو مجھے پکار کہ میں بہت بخشش والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔